بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ نے حابیل اور قابیل کا قصہ تو ضرور سنا ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو حابیل اور قابیل کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا، وجوہات کیا تھیں، اہم تاریخی حقائق آپ سے شیئر کریں گے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حابیل اور قابیل کی ماں ہیں، ان کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی متولد ہوتے تھے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی اس کا نام لیودا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام یلودا تھا، اور طریقہ عقد یہ تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے منسوب کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کیونکہ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے ایسا کیا جاتا تھا۔ چنانچہ قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی جو حسن و جمال، خط و خال میں بے مثال تھی، اور حابیل کے ساتھ لیودا پیدا ہوئی، یہ اس قدر حسین نہ تھی۔ جب یہ چاروں بالغ ہوئے تو اسی دستور کے مطابق حضرت آدم نے لیودا کو قابیل کے لیے نامزد کیا اور اقلیمہ کو حابیل کے لیے۔ قابیل نے اس تجویز سے انحراف کیا اور کہا، میری بہن حسین ہے اور میرے ساتھ ہی رحم میں رہی ہے، میں اس کا حقدار ہوں۔ حضرت آدم نے فرمایا، وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل نے سرکشی کر کے کہا، یہ تو آپ کی تجویز اور رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ حضرت آدم نے فرمایا، اچھا دونوں ایک ایک قربانی کرو، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں قربانی جو مقبول ہوتی تھی وہ اس طرح کہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ حابیل قربانی کے لیے بکری لایا کہ وہ بکریاں ہی پالتا تھا، اور قابیل چونکہ کاشت کرتا تھا تو وہ گندم کا ایک بڑا انبار لے آیا۔ ناگاہ ایک بجلی آئی اور بکری کو لے گئی، قابیل کی قربانی رہ گئی۔ قابیل کو یہ سب دیکھ کے بہت غصہ آیا اور اس کے دل میں حسد اور حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ پیدا ہوا، اور پھر جب اس کو موقع ملا تو اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اس وقت قابیل کی عمر 25 سال اور حابیل کی عمر 20 سال تھی، اور اس وقت حضرت آدم کی عمر شریف 125 برس تھی۔ قتل کا یہ سانحہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا ہرا کی گھاٹی میں واقع ہوا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہاں پر یہ واقع ہوا۔ قابیل نے حابیل کو کس طرح قتل کیا، اس حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ حضرت حابیل سوئے ہوئے تھے کہ قابیل نے ایک بھاری پتھر سے آپ کا سر کچل ڈالا۔ ایک روایت کے مطابق قابیل نے آپ کو لوہے سے وار کر کے مارا، بعض کہتے ہیں مثل درندے کے کاٹ کاٹ کر آپ کو شہید کیا، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ قابیل نے گلا گھونٹ کر آپ کی جان لی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اوپر سے دوسرا پتھر زور سے دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا تو قابیل نے اپنے بھائی کو زمین پر گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کرتا اور کبھی اسے تھپڑ اور گھوسے مارتا۔ یہ دیکھ کر ابلیس اس کے پاس آیا اور اسے بتلایا کہ ایک پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابلیس لعین نے جب دیکھا کہ اس نے حابیل کو کچل ڈالا ہے تو یہ ملعون دوڑتا ہوا حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت حوا نے پوچھا، قتل کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، اب وہ نہ کھاتا پیتا ہے، نہ بولتا چالتا ہے اور نہ ہلتا جلتا ہے۔ حضرت حوا نے کہا، شاید اسے موت آ گئی۔ روایات کے مطابق قتل کا یہ حادثہ منگل کے دن وقوع پذیر ہوا تھا، اور اس وقت حضرت آدم موجود نہیں تھے، وہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حابیل جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اور اس کو آنے میں دیر لگ گئی تو انہیں بلانے کے لیے حضرت آدم نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چھری اپنے ساتھ چھپا کر چلا اور راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہ ہوئی۔ اس پر حابیل نے کہا، اللہ متقیوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل اور بگڑ گیا اور چھری سے حملہ کر دیا۔ جب حابیل کو قتل کر دیا گیا تو قابیل کو یہ فکر ہوئی کہ اب اس کی لاش کا کیا کروں۔ اسی فکر میں وہ 40 روز تک پشت پر لاش کو لاد کر بیابان میں سرگردہ رہا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سال بھر تک وہ اس لاش کو اپنے کندھے پر لے کر پھرتا رہا۔ تاریخی کتب میں موجود ہے کہ قابیل بعد قتل حابیل کے بہت حیران ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کروں۔ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا،
चुनाचा वो इसकी लाश को लेके फिरता रहा। बलाखिर एक रोज उसने ये मंजर देखा कि 2 कौवे आपस में लड़े। इनमें से एक ने दूसरे को मार डाला और फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से गड्ढा खोदा और मुर्दा कौवे को उसमें दबा दिया और इसके ऊपर खाक डाल दी। मुर्दा कौवे की लाश छुप गई। ये देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को दफन करना चाहिए। चुनाचा उसने भी इसी तरह हाबिल को खाक में दबा दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़ियारत हरम से फारिग होकर वापस पहुंचे तो तमाम साहबजादे इस्तकबाल को हाजिर हुए, मगर हाबिल ना आया। आपने हाबिल को ना पाकर उसकी जुस्तजू की, मगर कहीं भी पता ना चला। आप 7 रोज तक कोहे सहरा में तलाश करते रहे हाबिल को। 8वें रोज रात को आपने ख्वाब में देखा कि हाबिल खड़ा पुकार रहा है, या अब्ताल गयास। आप घबराकर चौंक पड़े और एक चीख मारकर बेहोश हो गए। जब होश आया तो रूहुल अमीन को देखा कि तशरीफ फरमा है। आपने फरमाया, जिब्राइल, हाबिल की कैफियत से कुछ वाकिफ हो? मैं अभी ख्वाब में उसे बहाल मजलूम और बेचारा देख चुका हूँ और वो फरियाद रसी चाहता है। हजरत जिब्राइल ने कहा, रब ताला फरमाता है, तुम्हारा सवाब ज़बरदस्त हो गया कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया है और वो इसी वजह से फरियाद करता है, मगर उस वक्त से अब तक कोई इसकी फरियाद को ना पहुंचा और इसी तरह वो फरियाद करता हुआ क़यामत के रोज़ उठेगा। हज़रत आदम को बहुत रंज हुआ और वो हज़रत जिब्राइल को साथ लेकर हाबिल की कब्र पर पहुंचे और इस कदर अश्क बहाए कि मलाइका समावी के दिल दहल गए। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम कत्ले हाबिल के गम में 40 बरस तक रोते रहे और 100 साल तक आपको हंसी ना आई। हज़रत मुजाहिद का कौल है कि काबिल के एक पैर की पिंडली को रान से लटका दिया गया है और इसका मुंह सूरज की तरफ कर दिया गया है। सूरज के घूमने के साथ साथ वो घूमता रहता है। जाड़ों और गर्मियों में आग और बर्फ के गड्ढे में वो माजूब है। हज़रत अब्दुल्ला से मरवी है कि आखिरत में इस कत्ल के बदले में जितना भी अजाब जहन्नुम वालों को दिया जाएगा उस सब का निस्फ काबिल के लिए मुख्तस है। और सबसे बड़ा अजाब यह है कि ज़मीन में जितने भी कत्ल होते हैं उनका एक हिस्सा काबिल के ज़िम्मे लिखा जाता है। काबिल का दुनिया में अंजाम यह हुआ कि उसको उसी के बेटे ने, जो कि अंधा था, पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया था।